صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، انہیں برا بلا کہا جاتا ہے، ان پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان کے لیے نعوذ باللہ تکفیر کی جاتی ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کی تنقید کی جاتی ہے، لمبی لمبی کتابیں لکھی جاتی ہیں، مجلسوں میں ان پر طنز کیا جاتا ہے۔ ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں اگر صحابہ کرام پر تنقید ہو گئی اور ان کی تنقید ہو گئی تو اسلام اور دین اور کلمہ محفوظ نہیں رہ سکتا، کسی صورت میں نہیں رہ سکتا۔ انہیں ہدایت کا چراغ بنا دیا، روشنی کا چراغ بنا دیا، منبع مرکز بنا دیا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ان کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات عالم میں پھیلی ہے، ورنہ آپ علیہ السلام تو مکہ اور مدینہ سے باہر کہیں بھی نہیں گئے ہیں، اور وہاں سے باہر یہ دین کیسے آیا، کون لے کر آیا، کس طرح لے کر آیا، کس طرز پر لایا، ان کو لانے والے، پھیلانے والے، پڑھانے والے، پہنچانے والے، اپنے جسم پہ سجانے والے، پورے عالم پہ پھر اس کی خوشبوئیں پھیلانے والے ایک ہی طبقہ ہے، اور اس طبقے کا نام ہے صحابہ، 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 صرف صحابہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز، مکرم، محترم علماء کرام، جامعہ رشیدیہ کے معزز طلباء، اساتذہ، میرے ہم سفر، ہم مشن اور ہم مکتب دوستوں اور ساتھیوں، میرے لیے بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اور میں اسے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ بنگلہ دیش کے اس عظیم دینی درسگاہ میں مجھے آپ حضرات سے گفتگو اور آپ کی ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں باہمی ایسی محبت ہمیشہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دینی ادارے سمیت دنیا کے جتنے دینی ادارے، خانقاہیں، علماء اور صلحاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ مدارس کا قیام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اگر مدارس نہ ہوں تو دین کے معلومات اور علم اور اس پر عمل یہ مشکل ہو جائے۔ دینی مدارس کے ذریعے ہی دنیا بھر میں دین کے علوم کی ترویج کی جاتی ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں، معاشرے کی جو ضرورت ہے، اسے مدارس پورا کر رہے ہیں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے
کہ مدارس معاشرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس پر ایک وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ معاشرے کی ضرورت مدارس کیسے پوری کر رہے ہیں۔ بھائی معاشرے کی کئی ضروریات ہیں، آپ کو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھانی چاہیے۔ چونکہ معاشرے میں اعتراضات دینی مدارس اور علماء پر بہت ہوتے ہیں، تو آپ کے جواب بھی مضبوط ہونے چاہیے کہ معاشرے کو مدارس کی ضرورت ہے اور یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ علماء کو معاشرے سے کٹنا نہیں چاہیے۔ معاشرے کا مطلب افراد سے، لوگوں سے، عام افراد سے، تاجروں سے، وکیلوں سے، ججوں سے، ڈاکٹر سے، علماء کا باہم ایک رابطہ رہنا چاہیے، کیونکہ ہم معاشرے کا ایک حصہ ہیں اور معاشرے کے ایک مضبوط حصہ ہیں۔ اگر ہم عوام سے دور رہیں گے تو عوام کی رہنمائی نہیں ہو سکے گی، اور عوام کو سب سے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے علماء کی، کہ ان کی رہنمائی کریں۔ اگر علماء رہنمائی نہیں کریں گے تو وہ دین سے دور ہو جائیں گے اور اسلام سے دور ہو جائیں گے، اور عمل تو بالکل مفقود ہو جائے گا۔ اس سے معاشرے میں جو ہے ایک فقدان پیدا ہوگا۔ عوام میں اور علماء میں جب فرق پیدا ہوتا ہے تو پھر معاشرے میں اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ معاشرے کی ان کو بتانا ہے کہ ہم معاشرے کی ضرورت ہیں۔ وہ کہیں کہ آپ معاشرے کی کیا ضرورت ہیں؟ تو آپ ان سے کہیں معاشرے کی یہ ضرورت ہے کہ معاشرے کو ضرورت ہے کہ اس میں نیک لوگ ہوں۔ دیکھو جب دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ معاشرے کو ضرورت ہے کہ اس میں نیک لوگ ہوں، اور نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں مدارس سے۔ معاشرے کو ضرورت ہے کہ کوئی مسجد کے مینار سے کسی کی اذان کی آواز آئے، اور اذان دینے والے پیدا ہوتے ہیں مدارس سے۔ معاشرے کو ضرورت ہے کہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پاکی اور ناپاکی کی تمیز کریں۔ انہیں علم ہونا چاہیے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پاک ہے اور یہ ناپاک ہے، یہ علم ہونا چاہیے۔ اور اس علم کے بتانے والے مراکز مدارس ہیں۔ بھائی انسان کو ادب آنا چاہیے، بااخلاق ہونا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، بڑوں پر رحم کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے، بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کہاں سے بتایا جاتا ہے؟ مدارس سے۔ یہ مدرسے، یہ معاشرے کی ضرورت کو مدرسہ پورا کر رہا ہے۔ یعنی ماں باپ کا ادب سکھا کر معاشرے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اور ماں باپ کا ادب صرف آپ کے اور میرے لیے ضروری نہیں ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ جو شخص بھی باپ ہے اس کی ضرورت ہے کہ اس کا بیٹا اس کا احترام کرے۔ جو بھی ماں ہے اس کی ضرورت ہے کہ اس کا بیٹا اور بیٹی اس کا احترام کرے۔ اور یہ احترام کہاں سکھایا جاتا ہے؟ یہ مدارس میں۔ اس لیے کہ اس کا اصل جو احترام کا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن نے سکھایا ہے۔ قرآن کریم نے اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ کسی کہیں اور سبق نہیں ملتا، یہ سبق قرآن میں ملتا ہے۔ اور قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں۔ تو مدرسہ معاشرے کی ضرورت ہے، مدرسہ معاشرے کی ضرورت ہے، ادب کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے۔ بھائی سچائی معاشرے میں ہونی چاہیے۔ سچائی کیسے آئے گی؟ سچائی کے لیے سچے پیغمبر کا دین سمجھنا پڑے گا، سچائی کے لیے سچے پیغمبر کے ساتھ چلنے والوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اور وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ وہ مدارس۔ تو بھائی معاشرے کی جو بھی خوبی آپ تلاش کرنا چاہیں گے اس کا لنک ضرور ملے گا مدارس سے۔ اس لیے مدارس معاشرے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کی پیدائش پر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کان میں اذان ہو۔ تو یہ کان میں اذان کون دے گا؟ جس کا مدرسے سے تعلق نہیں ہے اس کو اذان نہیں آتی۔ میں بڑی واضح کہہ رہا ہوں، وہ کہے گا ضرور مجھے آتی ہے، لیکن اگر اس کو آتی بھی ہے تو اس نے کسی مدرسے والے سے سیکھی ہے۔ اگر اس کو آتی بھی ہے تو اس نے مسجد کے میناروں سے آواز سن سن کر سیکھی ہے، اسے خود سے نہیں آتی۔ تو بچے کی ضرورت ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے۔
وہ کون دے گا؟ اس کے لیے وہ تلاش کرتا ہے کسی قاری صاحب کو ڈھونڈو، کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈو، جی میرے بچے کان میں اذان دے دے۔ یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ اور پھر معاشرے کی ضرورت ہے کہ جناب اس کے گھر میں جوان بچی اور بچی کا نکاح ہو رہا ہے، کون پڑھائے گا؟ نکاح تو رشتہ دار تو بہت ہیں پڑھاتے ہیں، لیکن انہیں سیکھا کہاں سے ہے؟ اس کے لیے ایک مولوی کی ضرورت ہے، ایک قاری کی ضرورت ہے، ایک نکاح خاں کی ضرورت ہے۔ وہ معاشرے کی ضرورت پوری کرے گا اس وجہ سے کہ اس کا مدرسے سے تعلق ہے، اور نکاح کے مسائل مدارس نے سکھائے ہیں۔ خطبہ کیسے پڑھیں گے، ایجاب و قبول کیسے کریں گے، گواہی کیسی ہوگی، بچی سے پوچھیں گے کیسے، بچی اختیار کیسی دے گی، وکیل کس کو بنائے گی، یہ کون بتائے گا؟ یہ علماء بتائیں گے۔ یہ مدرسہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ اچھا جب وہ مر گئے، سبھی مر گئے، چودھری بھی مرتا ہے، وڈیرا بھی مرتا ہے، نواب بھی مرتا ہے، جو مسلمان ہیں جنازہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا؟ سب کا جنازہ ہوتا ہے، تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ اس کا بیٹا جس نے لندن میں تعلیم حاصل کی وہ تو جنازے میں کھڑا بھی نہیں ہے۔ اس کی اولاد جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے بڑی ڈگری حاصل کی وہ تو صف میں موجود ہی نہیں ہے۔ جنازہ پڑھائے گا کون؟ یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ یہ جنازہ پڑھانے والا مدرسے سے متعلق۔ آپ معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہو، ہم معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، مدرسہ معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت۔ آپ کے بغیر معاشرہ چل سکتا ہی نہیں۔ آپ معاشرے کے ایک مضبوط حصہ ہیں، لیکن دنیا میں سمجھا جاتا ہے یہ کچھ بھی نہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ حیثیت ہے، مقام ہے، ہماری اہمیت، لیکن ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں۔ ہم عوام سے کٹے ہوئے، ہمیں عوام میں گل ملنا چاہیے، ہمیں انہیں اپنی حقیقت بتانی چاہیے، مدرسے کی ضرورت بتانی چاہیے۔ مدرسہ نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، تعلیم کی جو ہے وہ حصول کے لیے لوگ نہیں آئیں گے، پڑھانے والے موجود نہیں ہوں گے، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اذان، غسل، کفن، دفن۔ کفن کیسے دینا ہے؟ کتنے کپڑوں میں دینا ہے؟ غسل کیسے دینا ہے؟ یہ تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ مولوی کو بلا کر بیٹا اور بھائی باہر چلے جاتے ہیں کہ جب غسل دے دو۔ آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی ضرورت ہے، آپ کا فرض ہے، لیکن انہیں نہیں آتا۔ اس معاشرے کی ضرورت کو بھی مدارس پورا کر رہے ہیں۔ تو مدارس معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہیں۔ اگر مدارس نہیں ہوں گے تو معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے گی، اور گناہ پھیلیں گے، اور جہالت پھیلے گی، اور بدعات پھیلیں گی، اور رسومات پھیلیں گی، معاشرہ خراب ہوگا، دنیا میں بدامنی ہوگی، بے چینی ہوگی۔ پوری دنیا کو امن سے منور کرنے کے لیے مدارس کا کردار اہم ہے۔ اس لیے آپ حضرات مدارس میں پڑھنے والے احساس کمتری کا شکار کبھی مت ہوں کہ ہم نے ٹوپی پہن لی اور ہم نے کرتا پہن لیا، وہ دیکھو اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، اس نے ٹائی پہنی ہوئی ہے، وہ اچھا کما رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس دولت ہے۔ یہ سب کار، سب بیکار۔ آپ اصل ہیں، آپ کی اہمیت زیادہ ہے۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے۔ کیسے نوازا ہے؟ آپ کو اللہ نے علم سے مزین کر دیا۔ میں ایک دفعہ ایک سفر کر رہا تھا ٹرین کا، سفر میں میرے ساتھ ایک کوئی دنیا دار بندہ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے طنز کے طور پہ مجھے کہا کہ آپ مدرسوں میں کیا پڑھتے ہو، اور آپ کی تعلیم میں اور ہماری تعلیم میں کیا فرق ہے؟ میں نے اسے جواب میں کہا کہ آپ کی اور ہماری تعلیم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ کہاں کی تعلیم ہے؟ ہمارے پاس آسمانی، ہمارے پاس۔ میں نے کہا تمہارے پاس زمینی۔ جتنا زمین میں فرق ہے اور آسمان میں فرق ہے، اتنا آپ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ اپنی تعلیم کے حصے کس سے ملائیں، اول آخر ڈھونڈیں۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے زمین پر ہی رہے گی، ادھر گھومے گی، اس سے ملی، اس سے ملی، اس سے ملی۔ اور ہم جب اپنی تعلیم شروع کرتے ہیں تو ہماری آسمان سے آتی ہے۔ اس نے کہا آسمان سے کیسی آتی ہے؟ میں نے کہا قرآن نے کہا تنزیل من رب العالمین، اللہ نے نازل کیا۔ تو اللہ نے قرآن آسمانوں سے نازل کیا۔ ہمارے مدرسے کا جو صحیح نصاب ہے وہ تو کتاب اللہ ہے، باقی تمام علوم تو اس کو سمجھنے کے لیے، صرف پڑھتے ہیں یا نحو پڑھتے ہیں یا فقہ پڑھتے ہیں یا اصول پڑھتے ہیں، یہ تو اصل کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے، اس کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے تو صرف نحو نہیں پڑھی تھی، کیوں؟ ان کو ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، پڑھائی جاتی ہے۔
یہ تو تمام کے تمام فنون اس علم کو یعنی کتاب اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اور علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قول فعل کا اور اس کی سنت کا ہے، اور وہ آسمان سے اترا ہے، جناب رب العالمین نے قرآن کریم کی صورت میں دیے، تو ہمارا تعلق آسمان سے اور آپ کا زمین سے، آگے چلو کیا بات ہے۔ اس کو تھوڑا سا غصہ آیا کہ مولوی صاحب ایک دم آسمان پہ چڑھ گئے اور مجھے زمین پہ چھوڑ دیے۔ اس کو غصہ آیا، پریشانی۔ میں نے کہا آپ غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کا لحاظ کیا، ورنہ آپ کو ایک بات اور بتاؤں۔ کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا زمین سے آسمان تک یہ پہلا خلا ہے، جتنا زمین سے آسمان کا خلا ہے اتنا ہی ایک آسمان موٹا ہے، اتنا ہی ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور یہ 7 آسمان ہے، اور ہمارا علم 7 آسمان اوپر سے ہے۔ کہاں ہو آپ؟ ابھی آپ کہاں ہو؟ آپ احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کسی کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں؟ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ آپ کا تعلق آسمانوں سے ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو اور لطف اور مزے کے لیے بتاؤں، یہ جو بچہ پہلے دن مدرسے میں آتا ہے نا، پہلے دن اس کی پہلے دن نسبت زمین سے آسمان پہ چلی جاتی، پہلے دن یہ کہیں بھی چلا جائے اس کی نسبت کہیں بھی نہیں جاتی، مدرسے میں آگے جاتی۔ وہ کیسے؟ یہ آگے جب قاری صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اسے سب سے پہلے پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے نا، آیت قرآن کی آیت ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر اس کا لنک جڑ جاتا ہے، تعلق جڑ جاتا ہے، لائن لگ جاتی ہے، لنک جڑ جاتا ہے۔ جب اس کا لنک جڑ گیا تو جڑنے کے بعد اب اس کی جو نسبت ہے وہ آسمان پہ چلی گئی۔ کیسے گئی سمجھنا، اس بچے نے جس قاری صاحب سے پڑھا ہے اس نے کسی اور قاری صاحب سے پڑھا تھا، اور اس قاری صاحب نے کسی اور قاری صاحب سے پڑھا تھا، اور اس نے اپنے استاد سے پڑھا تھا، اور اس نے اپنے استاد سے پڑھا تھا، اس نے اپنے استاد سے پڑھا تھا۔ بات چلتے چلتے کسی ولی تک جائے گی، اور بات ولی سے آگے بڑھے گی تو علی تک جائے گی، اور جب بات علی سے آگے بڑھے گی تو نبی تک جائے گی، اور جب بات نبی سے بڑھے گی تو جبرائیل تک جائے گی، اور جبرائیل سے بڑھے گی تو خدا تک جائے گی۔ کاش کہ میری پوری بات پوری اردو آپ سمجھتے، اور میں یا آپ کو اردو آتی یا مجھے بنگالی آتی تو مزہ آ جاتا۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ اتنے خاموش چپ خفا بیٹھے ہیں۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں مردوں سے تقریر کروں، میں مردوں سے تقریر کرتا ہوں، مردوں سے نہیں۔ اور جہاں بالکل کوئی نہ بولے وہ مرد نہیں ہوتے، مردے ہوتے ہیں۔ آپ مرد ہو یا مردے ہو؟ اپنی بات آئی تو کیسے بولے مرد ہیں، اور جب میری بات آئی تو میں نے کہا کہ پہلی نسبت اس کی ہوئی، اس نے اس سے یہ ایسے تھوڑا ہی آ گیا کہ ہواؤں پہ اڑ کے آ گیا اور آپ نے لے لیا، کتاب میں لکھا تھا تو آپ نے پڑھ لیا۔ نہ بھائی نہ، آپ کو ایک استاذ پڑھا رہا ہے، آپ اس کے شاگرد ہیں۔ جو استاذ جو آپ کا استاد ہے وہ کسی کا شاگرد ہے، جو اس کا استاد ہے وہ کسی کا شاگرد ہے، جو اس کا استاد ہے وہ کسی کا شاگرد ہے۔ چلتے چلتے یہ شاگرد حضور کے آ جائیں گے۔ تو بات آسمانوں پہ گئی یا نہیں گئی؟ چلی گئی۔ اچھا، ادھر سے اللہ نے قرآن نازل کیا، جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے حضور کو دیا، حضور نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور تبع تابعین سے علماء فقہا قراء سے ہوتے ہوتے جامعہ رشیدیہ کا جو قاری صاحب قرآن پڑھا رہا ہے اس تک پہنچا۔ ایسے ہی حدیث پہنچی۔ شیخ الحدیث صاحب جو حدیث پڑھا رہے ہیں ایسے تھوڑی، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، اس کی تو باقاعدہ نسبت ہے۔ میں نے حضرت شیخ سلیم اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث پڑھی، اور حضرت سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ وہ نسبت ہے، انہوں نے شیخ ان سے پڑھی، انہوں نے آگے پڑھی، انہوں نے آگے پڑھی۔ یہ نسبت کٹی تو نہیں ہے، یہ جڑی۔ اور یہ ایک بات اور سمجھنا، جہاں پر ایک آدمی بازار میں گیا، بازار میں ابھی آپ کا الیکشن آنے والا ہے نا، تو بہت سے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے ہمیں ووٹ دے دو، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک آدمی کسی محلے میں گیا، وہاں پر پانی نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا کہ پانی نہیں، اور وہ بازار میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک ٹوٹی ایسے کھولتے ہیں، اس میں سے پانی آتا ہے، ٹوٹی کھولتے ہیں نا، اس میں سے پانی آتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا میری بات بھی بن جائے گی اور لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس نے وہاں سے ٹوٹی خریدی اور سب کو بلایا کہ آ جاؤ، اپنی
ٹینکیاں لے آؤ اور اپنے کولر لے آؤ اور اپنے جگ لے آؤ اور جو چیزیں لے آؤ، میں ٹوٹی لگا رہا ہوں، اس سے پانی نکلے گا، سب لے جاؤ۔ اور بڑا افتتاح ہوا، اس نے دیوار پہ ٹوٹی لگائی اور اس کو گھمایا گھمایا گھمایا، کچھ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ اس نے پھر کہا یار عجیب بات ہے، یہ پانی کیوں؟ اس نے پھر گھمایا، پھر کچھ نہیں آیا، پھر گھمایا، پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، اور واپس آیا اور اس دکاندار سے کہا تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں تیری جو ٹوٹی لگی ہے اس سے تو پانی آتا ہے، میری جو ٹوٹی لگی ہے اس سے نہیں آتا۔ اس نے بھی آگے سے کہا ہر ٹوٹی میں تھوڑی آتا ہے، پانی پیچھے ہوگا تو آگے آئے گا، جب پیچھے سے ہی پانی ختم ہے تو آگے کیا آئے گا؟ اس نے کہا تو نے اس ٹوٹی کو لگایا کہاں کے تھا؟ اس نے دیوار کے ساتھ۔ اس نے کہا اس کے کہیں کنیکشن جوڑا تھا؟ بولا نہیں۔ بولا بھائی صرف ٹوٹی سے پانی نہیں آتا، ٹوٹی سے پانی لانے کے لیے ٹینکی سے کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے، نہر سے کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے، دریا سے کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے، کنویں سے کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے، چشمے سے کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے، سمندر سے کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے، وہاں جوڑنا پڑتا ہے جہاں کچھ ہے۔ اگر ٹوٹی ویسے ہی گھماتے رہو گے تو کچھ نہیں آئے گا، ہاں ہوا آئے گی، اور اگر ٹوٹی غلط جگہ صحیح جگہ لگی مگر رستے میں ٹوٹ گئی پھر بھی کچھ نہیں آئے گا، اور اگر اس کے اندر کسی گٹر میں جاری ہو گئی تو اندر سے جو ہے وہ گندا پانی آ جائے گا۔ اب بالکل ہوا آئے گزارا نہیں ہے، گندا پانی آئے گزارا نہیں ہے۔ اس پانی کو صاف ستھرا لانے کے لیے اس کی لائن کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ کس کی حفاظت کرنی پڑے گی؟ لائن کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر لائن کی حفاظت مضبوط ہے تو پانی صاف شفاف اور ستھرا خوشبو والا آئے گا، اور اگر لائن ہی نہیں ہے تو آئے گا ہی نہیں، اور اگر لائن ہے اور درمیان سے ٹوٹ گئی ہے، بدعات شرک رسومات اور چیزیں بیچ میں داخل ہو گئی ہیں تو پھر گندگی آئے گی۔ اس لیے الحمدللہ علماء دیوبند کی لائن سیدھی ہے، لائن سیدھی ہے، بیچ میں کوئی توڑ نہیں ہے، کہیں پر کاٹ نہیں ہے، کہیں پر کریکشن کہیں اور گیا ہوا نہیں ہے، وہ سیدھی آ رہی ہے۔ اور ہمارے پاس جو حدیث آئی ہے اور ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ سیدھے کنیکشن سے ہے، اس لیے صاف ستھرا اور سچا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں یہ قرآن اصل نہیں ہے، یہ قرآن نعوذ باللہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، نعوذ باللہ یہ شراب خور خلفاء کی خاطر بدلی ہوئی کتاب ہے، نقل کفر نباشت۔ انہوں نے کہا اس کتاب کے 6000 سے کچھ زیادہ آیتیں، جبکہ ہمارا قرآن جو ہے اس کی 16000 سے زیادہ آیتیں، اور ایک جگہ کہا کہ وہ 70 گز لمبا ہے۔ آپ کے یہاں شاید جامعہ رشیدیہ کے سین میں وہ کھل جائے، ڈھاکہ میں تو کہیں بھی نہیں کھلے گا، 70 گز لمبا، اس کے لیے اتنی بڑی عمارت بھی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے کیوں کہا؟ ان کی لائن کٹی ہوئی ہے، اسی لیے ان کے پاس حافظ کوئی نہیں ہے۔ پوری ملت میں ان کو ڈھونڈو، حافظ نہیں ملے گا، اور آپ کے حافظ گنے نہیں جا سکتے۔ ہمارے ہاں وفاق المدارس میں اس سال جن طلباء نے حفظ کا امتحان دیا ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، ایک سال میں، اور کتنے سالوں سے وفاق اور کتنے لاکھوں میں کس گھر میں، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اتنے کیوں ہیں؟ ان کی لائن جڑی ہے، ان کے ہیں کیوں نہیں؟ لائن کٹی ہے، قرآن تک پہنچے تو صحیح۔ تو اس لیے معاشرے کی ضرورت کو آپ پورا کر رہے ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ اہم ہیں، اپنے آپ کو بھی اہم سمجھو، احساس کمتری کا شکار خود بھی نہ بنو، اور اوروں پر بھی اپنی اہمیت کو واضح رکھو کہ ہمارے پاس ایسی چیز ہے جس سے دنیا کی رنگ و نسل کو علیحدہ کرتے ہوئے تبدیلی آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے۔ اور اس کی مثال کوئی مانگے تو مثال مانگنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور دور، اس زمانے اور دور میں جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں ہر ظلم تھا، ہر زیادتی تھی، ہر بے چینی تھی۔ وہ بے چینی اور ظلم اور زیادتی کیسے ختم ہوئی؟ حضور کی تعلیمات سے، حضور کی سیرت سے، حضور کے پر اترنے والے قرآن سے، اس کی تعلیم سے ہوئی، اور اس کے لیے ایک معاشرہ بنا، اور اس معاشرے کے پہلے افراد حضرات صحابہ کرام تھے، جن افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین لیا۔ مدرسہ معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے، اور صحابہ
ہر مدرسے، ہر دیندار، ہر مسلک اور مذہب کی ضرورت ہے۔ اگر مدرسے کو معاشرے سے نکال دو تو معاشرے میں کچھ نہیں بچتا، اور اگر صحابہ کرام کو علم قرآن اور صحابہ اور امت کے درمیان سے نکال دو تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ آپ کے پاس پڑھی جانے والی حدیثیں، موجود کتابیں، ہر راوی جب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتا ہے تو وہ صحابی ہے، اور تمام کے تمام محدثین اور جو لوگ حدیث کے سمجھنے والے وہ تعدیل و جرح کرتے ہیں، ہر راوی پر کرتے ہیں، لیکن جب صحابی کا نام آتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جرح کیوں نہیں کرتے ہو؟ نام صحابی آ جائے پھر جرح کی ضرورت نہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، سب کے سب عادل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے ان کو اتنا بدل دیا، قابل فخر، قابل عزت رہنما۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہیں ہدایت کا چراغ بنا دیا، روشنی کا چراغ بنا دیا، منبع مرکز بنا دیا، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ان کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات عالم میں پھیلی ہے، ورنہ آپ علیہ السلام تو مکہ اور مدینہ سے باہر کہیں بھی نہیں گئے ہیں، اور وہاں سے باہر یہ دین کیسے آیا، کون لے کر آیا، کس طرح لے کر آیا، کس طرز پر لایا، ان کو لانے والے، پھیلانے والے، پڑھانے والے، پہنچانے والے، اپنے جسم پہ سجانے والے، پورے عالم پہ پھر اس کی خوشبوئیں پھیلانے والے ایک ہی طبقہ ہے، اور اس طبقے کا نام ہے صحابہ، 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 صرف صحابہ۔ میں یہ بات بہت زور دے کر کہتا ہوں، اور ہر تقریر کے آخر میں بات صحابہ پر ختم کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میری نسبت یہ ہے، ہم دفاع صحابہ کی تحریک سے وابستہ ہیں، ہم مدح صحابہ کی تحریک سے وابستہ ہیں۔ آپ کے ملک میں وہ پوزیشن نہیں ہے جو میرے ملک میں، صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، ان پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان کے لیے نعوذ باللہ تکفیر کی جاتی ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کی تنقید کی جاتی ہے، لمبی لمبی کتابیں لکھی جاتی ہیں، مجلسوں میں ان پر طنز کیا جاتا ہے۔ ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں اگر صحابہ کرام پر تنقید ہو گئی اور ان کی تنقید ہو گئی تو اسلام اور دین اور کلمہ محفوظ نہیں رہ سکتا، کسی صورت میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس کے چشم دید اور آئینی گواہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ کیا اس کی مثال کم ہے کہ جو قرآن پاک ہم کہتے ہیں آسمان سے اترا ہے، اس کو اللہ نے لکھ کر نہیں دیا؟ باقی کتابوں کے بارے میں کہا ہوا کتبنا لہ فی الالواح، ہم نے تختیوں میں لکھ کر دی، لیکن جب قرآن کریم کی باری آئی تو انہی کا فرمایا تنزیل من رب العالمین نزل بہ روح الامین بما نزل علی محمد، اللہ نے اسے نازل کیا، جبرائیل لے کر آئے، حضور پر اترا۔ لکھا کس نے؟ اس کے لکھنے والے صحابہ ہیں۔ کون ہیں؟ سب بولو، سب بولو، کون ہیں؟ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ اس کے پہلے پڑھنے والے کون ہیں؟ اس کی تلاوت کرنے والے کون ہیں؟ پہلے حافظ بننے والے کون ہیں؟ پہلے قاری کون ہیں؟ سب سے پہلے عالم کون ہے؟ سب سے پہلے اس کے عامل کون ہے؟ جبرائیل کو آتا دیکھنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ کے لفظوں سے سننے والے کون ہیں؟ ہم سب نے قرآن پڑھا ہے قاری قرآن سے، صحابہ نے قرآن پڑھا ہے صاحب قرآن سے، صاحب قرآن سے قرآن پڑھا ہے، خود رسول اللہ نے انہیں قرآن پڑھا ہے، اور پڑھایا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کے سامنے تلاوت کرو، انہیں کتاب پڑھاؤ، ان کا تزکیہ کرو، انہیں حکمت سکھاؤ۔ تزکیے، حکمت، تربیت اگر آج دنیا میں ہے، تلاوت اگر آج دنیا میں ہے، تو اس کے پہلے پڑھانے والے حضور ہیں اور سب سے پہلے پڑھنے والے صحابہ ہیں۔ اس لیے یہ شعور بیدار کر کے اپنے ماحول اور معاشرے میں صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے حوالے سے آپ کو کام کرنا چاہیے، درس دینے چاہیے، ان کی اہمیت بتانی چاہیے۔ اپنے اپنے گھروں میں جب جائیں تو تذکرہ صحابہ کے کرنے چاہیے، اپنے بچوں کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے نام صحابہ کرام پر رکھنے چاہیے۔ ہو سکے تو اپنے شہر کا، اپنے چوک کا، اپنی دکان کا، اپنے محلے کا، اپنے روڈ کا نام بھی صحابہ کے نام پہ رکھیں۔ دیکھیں آپ کا مدرسہ بنا ہوا ہے، اس مدرسے میں ابو بکر عمارت ہے، یہ عمر عمارت ہے، یہ عثمان عمارت ہے، عشرہ مبشرہ کے نام سے آپ نے یہ عمارت کے نام رکھے ہوئے، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ آپ کے محلوں میں بھی ایسا ہو، آپ کے گاؤں میں بھی ایسا ہو، آپ کے دیہات میں بھی ایسا ہو، آپ کے بازار میں بھی ایسا ہو، جیسے کوئی آئے اسے سامنے سے یہ نام نظر آئے، اسے اہمیت معلوم ہو کہ صحابہ کرام کے بغیر دین سمجھنا،
مشکل ہے، میں نے آپ کا بہت سارا وقت لیا، مجھے بھی دور جانا ہے، سفر بھی ہے، طبیعت کی بھی خرابی ہے، دعا بھی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور دین کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ کو بھی قبول فرمائے۔ پہلی ملاقات ہے، زندہ رہیں گے تو ملاقات ہوتی رہے گی، اور اگر زیادہ ملاقاتیں ہوئی تو آپ اردو سمجھ جائیں گے اور میں بنگالی سمجھ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب